اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک انعام آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 94، 91 سے 94 تک ارشاد ہوتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی جیسی کی قدر ہونی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، یعنی ویسے نہیں پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا. کیا وجہ ہے اس تبصرے کی؟ ارشاد ہوتا ہے اس قالو، جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، یعنی پروردگار عالم گویا اسے اپنی ربوبیت کا تقاضا سمجھتا ہے کہ جب اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں ہدایت بھی فراہم کرے گا اور اس کے لیے اپنے نمائندوں کو مقرر کرے گا، نبی بنائے گا، رسول بنائے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا اس نے خدا کو جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا. دلچسپ بات یہ ہے کہ شان نزول میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہودیوں نے اس طرح کی بات کہی تھی، یعنی قرآن کا انکار کرتے ہوئے وہ یہ بھی بھول گئے کہ اس سے پہلے توریت پروردگار عالم نازل کر چکا ہے، انجیل نازل کر چکا ہے. یہود اگر انجیل کا بھی انکار کر دیں تو بہرحال توریت تو نازل ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ مین اسٹریم اگر پوچھا جائے تو کوئی بھی یہودی اس کا انکار نہیں کرے گا، مگر اس گروہ نے کسی وجہ سے، عداوت ہی کی وجہ سے صحیح، مگر اس موقع پر اس طرح سے پوز کیا کہ جیسے وہ خود توریت کے نازل ہونے سے بھی غافل ہیں. تو اب یہاں پروردگار عالم نے ایک تو کلی بات کی، ایک اوور آل، ایک جنرل، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ پروردگار عالم بندوں کو اس دنیا میں بھیجے اور پھر ان کی ہدایت کا انتظام نہ کرے اور کسی کو منتخب کر کے اس کے اوپر وحی نازل نہ کرے. پھر ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہیے من انزل الکتاب، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، کہ جس کو خود موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، نورن، وہ کتاب جو نور تھی، وہ ہدن للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی. تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اسے پراگندہ اوراق بنا دیا، بکھرے ہوئے اوراق، بکھرے ہوئے کاغذ. تو کاغذ کے بکھرے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے؟ خود آگے سمجھایا گیا کہ تبدونہ و تخفون کثیرہ، ظاہر کرتے تھے اس کو اور ایک بڑے حصے کو تم چھپایا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اپنے مطلب کی ہے، بظاہر کوئی ضرر نظر نہیں آتا، تو تم اس کو ایکسپوز کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے مثلا توریت ہی کے اندر اس آخری نبی کا ذکر، تو اس کو تم چھپایا کرتے تھے اور ایک کثیر حصہ اس کا چھپا دیا کرتے تھے. تو کاغذوں کا بکھرا ہوا ہونا، پراگندہ ہونا، وہ اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے. وَعُلِّمْتُمْ، اور تمہیں علم دیا گیا تھا، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا، انتم، نہ تمہارے پاس تھا، ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ دادا کے پاس تھا. تو یہ کام کس نے کیا؟ جو سوال تو اسی انداز سے تھا نا کہ کس نے اس کتاب کو نازل کیا. تو پھر یہاں پر کہا گیا قل اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی اللہ ہی نے اس کو نازل کیا تھا. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر اس کے بعد ان کو انہی اپنی نکتہ چینیوں میں کھیل کود مچائے رہنے دیں، یعنی وہ اسی کے اندر اگر اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ دیم کل دیئر ٹائم، لیکن یہ کہ بہرحال آخر میں وہ نقصان اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد توریت کے حوالے کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب یعنی یہ قرآن، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، مبارک بھی ہے، بابرکت کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے پہلے ہے. یعنی اس ربط کو توڑا نہیں ہے، اس کو جوڑا ہے، اس کو کمپلیمنٹ کیا ہے. مصدق الذی بین یدیہ،
اور پھر اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ پرپس کیا ہے نازل کرنے کا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں کو متنبع کریں، انذار کریں، انہیں جھنجھوڑیں، انہیں ڈرائیں، انہیں بیدار کریں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ مکہ بالکل مرکز میں ہے تو ارد گرد کے اندر پوری دنیا آ جائے گی، جو بہرحال دوسری جگہ اور صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، کافۃ للناس۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رکھتے ہیں اور رکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اسکول میں کون آئے گا؟ اسکول میں وہی آئے گا کہ جسے اپنے مستقبل کی فکر ہوگی، اور جو اسکول کے اندر آئے گا تو پھر وہ اس ٹیکسٹ بک کو بھی امپورٹنس دے گا جو اس کو پڑھانے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اگر وہ اپنے مستقبل کے بارے میں ہی کوئی خاص فکر نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ وہ اس ٹیکسٹ بک کو بھی اگنور کر دے گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری مثال اسکول ہی کی ہے، اور آخرت ہمارے مستقبل کے بارے میں ہے۔ تو آخرت کے بارے میں فکر کرنا گویا اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کرنا ہے، اور اس مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جو ٹیکسٹ بک دی گئی ہے وہ قرآن ہے۔ تو اس قرآن کے اوپر ایمان اس کا لازمہ ہے کہ جب ایک دفعہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ پروردگار نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے اس کتاب کو اگنور کریں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور پھر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اب یہاں پہ 3-4 چیزیں آ رہی ہیں لائن سے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور اس کے ذیل میں یہ 3-4 چیزیں، وہ کہ جو افترا کرے، اللہ پر جھوٹ باندھ دے، یعنی اللہ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کر دے، او قالا، یا یہ کہہ دے اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء، کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی۔ دوسرے لفظوں میں جھوٹا دعوے دار نبوت۔ ایک قول کے مطابق مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا اس کی طرف اس بات کی نسبت دی جا رہی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ ومن قالا، اور جو یہ کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی ویسا ہی نازل کر سکتا ہوں کہ جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولو ترى، کاش کہ آپ دیکھیں، اذ الظالمون فی غمرات الموت، کہ جب ظالمین سکرات موت کی حالت میں ہوں گے، یعنی وہ حالت جس کو جانکنی کا عالم کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ مرنے کے مرحلے میں ہوتا ہے مگر روح نہ نکل رہی ہو، تو جب آپ ان کو کاش کے دیکھیں کہ جب والملائکہ، ملائکہ باسطو ایدیہم، ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، یہ بڑی ایک تذلیل اور توہین ہے کہ نکالو اپنی جانوں کو، اپنی روحوں کو، اپنے آپ کو اپنے جسم سے نکالو، یعنی جو تم اس وقت تڑپ رہے ہو تو اپنے آپ کو، اپنی روح کو نکال باہر کرو۔ یہ ایک توہین آمیز انداز ہے، یہ خود سزا گویا ان کی شروع ہو چکی ہے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج ان کے دن ان کو ذلت آمیز، ہیوملیٹنگ ایک عذاب اور پنشمنٹ ملے گی۔ کس وجہ سے؟ بما کنتم تقولون، تمہارے یہ کہنے کی وجہ سے۔ کیا تم نے کہا تھا علی اللہ غیر الحق، جو تم نے اللہ پر غیر حق باطل بات منسوب کی تھی اس کی وجہ سے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور جو تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، تمہیں کرنا چاہیے تھا سر تسلیم خم، مگر تم تکبر کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان افراد کے لیے جو جھوٹے دعوے دار ہیں، اور المورد لا یخصص، مورد کسی خاص موقع سے مخصوص نہیں ہوتا، تو جھوٹے دعوے دار نبوت ہوں، جھوٹے دعوے دار امامت ہوں، اللہ کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنے والے ہوں، ان سب کا یہی انجام ہے۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، تم آؤ گے ہمارے پاس تنہا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا سب سے پہلے مرحلے میں۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے تنہا ہی آتا ہے، اور اس دنیا سے جب جائے گا تو بھی تنہا ہی جائے گا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے، یعنی تم دنیا میں چھوڑ آئے اور تم تو اکیلے ہی آئے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ساتھ جو تمہارے مزعومہ، تمہارے خود ساختہ
جن کو تم نے شفیع بنا لیا تھا. ایک تو وہ شفیع ہے جس کو خود خدا اجازت دے، وہ تو ظاہر ہے کہ یہاں مراد نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو خدا نے کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خدا اس کو اجازت دے. وہ تو ایک الگ کیس ہے. مگر یہ جو خود ساختہ شفیع جن کو بنا کر بیٹھ گئے ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو نہیں دیکھتے. ان سے تنزن یہ کہا جائے گا وہ شفیع کہاں ہیں تمہارے جو تم نے خود بنائے تھے، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے لیے گویا خدا کے شریک ہیں. لقد تقطع بینکم، تمہارا ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ قطع ہو گیا. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جو تمہارا گمان تھا وہ سب کا سب غائب ہو گیا. ایک آخری بات جو آیت نمبر 95 ہے، اس کے اندر جو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. اس سے معاد جسمانی کے اوپر بھی استدلال کیا گیا ہے. یعنی ایک بحث ہے، اکثر شیعہ تو سب کے سب اور بہرحال جمہور مسلمین جو ہیں وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جو قیامت ہے اس میں معاد جسمانی ہے، یعنی صرف روح نہیں ہے بلکہ روح اور جسم دونوں ہے. تو اس کے اوپر اس کو دلیل بنایا گیا ہے اور بہت اچھی دلیل ہے، لطیف نقطہ ہے کہ جس طرح سے پہلے تم کو پیدا کیا گیا تھا، تو جب پہلے پیدا ہوئے تھے اور اس دنیا میں آئے تھے تو فقط روح تو نہیں آئی تھی، روح اور جسم دونوں آئے تھے. تو جس طرح سے اس وقت روح اور جسم دونوں تھے اسی طریقے سے میدان قیامت میں بھی روح اور جسم دونوں ہوں گے. یہ ایک لطیف استدلال مادہ جسمانی کے اوپر بعض مفسرین نے کیا جو بہت اچھا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.